بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں پہ کیا ہو گیا جی 28واں سپارہ الحمدللہ تلاوت مکمل ہوئی. آخری سورت کی آخری رکوع کی آخری آیات 12 آیات ہیں، 8 آیت سے لے کر 12 تک. پچھلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا جی؟ خلاصتاً کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقعہ تھا. راز کی بات تھی. شہد کا واقعہ تھا. کیا تھا؟ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر منع کر لیا، حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنے اوپر وہ چیز حلال جو ہے اس کو حرام نہیں کریں. تو یہاں پہ دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اب آپ کہیں گے کہ واغفر لنا تو مد ہے نہیں ہے، کیوں کہ مد کیا آپ نے؟ تو ہمیں قواعد ضوابط پتہ ہوں مد کی وجہ کیا ہوتی ہے، سبب مد کیا ہے. سمجھ آئی؟ سبب مد کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. اس کے بعد منفصل یا متصل حمزہ ہو تب مد ہوتی ہے. اس میں متصل تو نہیں ہے، منفصل ہے. مد اگر وقف کریں گے تو مد نہیں ہوگی. وقف کی صورت میں مد نہیں ہوتی. ہمیشہ مد جو ہے وصل کی صورت میں ہوتی ہے، وہ جو منفصل ہوتی ہے نا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وقف ہوگا تو وغفر لنا، اور اگر ملائیں گے وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کون سے ہو؟ ایمان والے لوگو. اے ایمان والو، توبو کیا کرو؟ توبو توبہ کرو، الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ مانگو، رجوع کرو. توبہ کا مطلب یہ بھی ہے توبتاً نصوحا. کیسی توبہ؟ خالص توبہ،
جھوٹ موٹ کی توبہ نہیں، یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ معاف کر یا اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ شرائط ہیں، یا اللہ بس انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، رو کر یہ غلطی ہوگی مجھ سے، نماز قضا ہو گئی، صبح کی قضا ہو گئی، یا اللہ آئندہ سمجھ آئی میں نہیں چھوڑوں گا نماز، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، سستی ہو گئی، اٹھا نہیں، غلطی ہو گئی، یا جو گناہ ہوں۔ توبہ اسی سے ہوتی ہے جو بڑے گناہ ہوں، چھوٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرماتے رہتے ہیں، مانگنی چاہیے نا توبہ، چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ مانگنی چاہیے، ہونی چاہیے توبہ۔ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ خالص توبہ فرما رہے ہیں۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر، دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری کیا سیئات برائیاں، ویدخلکم، سارے ہم معنی آ رہے ہیں سمجھا کرو، مطلب مکس عربی اردو مشترک آ رہے ہیں الفاظ، ویدخلکم، اور داخل کر دے گا، جنات، کہاں؟ جنات میں مطلب جنات ہی کرو، باغوں میں، جنات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے، ان کے نیچے نہریں، نہروں میں سے۔ یوم جس دن لا یخزی اللہ، نہ رسوا کرے گا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، نورہم یسعی، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، نبیوں کا ساتھ کیا ہوگا؟ نور دوڑ رہا ہوگا، بین، درمیان، ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھوں کے، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ، مجھے دائیں طرف، یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ نہیں؟ دائیں طرف اور آگے ہوگا۔ یقولون، لائٹ ہمارا موبائل کدھر ہوتا ہے؟ ہمارا اندھیرے میں لائٹ کدھر ہوتی ہے؟ ادھر بھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سامنے جانا ہے تو لائٹ کہاں ہوگی؟ آسمان ہوگی، ہوگی بائیں ہوگی، پیچھے ہوگی لائٹ، سمجھ سامنے ہوگی نا، دو لائٹیں ہوں گے تو پھر زیادہ ہم کیا کریں گے؟ ذرا دائیں طرف بھی خبر ہو یار، سمجھ آ گئی گل، مثال سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ وبایمان، اور ان کے دائیں ہاتھ، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، تمام کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارا نور، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، انکا، بے شک تو، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، کیا ہے؟ قدرت رکھنے والے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے، اور تمہیں، یعنی برائیوں نے چمٹی ہوتی ہیں، برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ میل کچیل ہوتی ہے برائیوں کی، گناہوں کی، سمجھ آئی؟ اسی لیے بندہ نہاتا ہے تو جسم بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتا ہے بندے کا، جسم بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ برائیاں بھی جھاڑ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بھائی، جیسے پتے جڑتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے پریکٹیکلی حدیث سنائی، اس طرح کیا، درخت کو جھاڑا سردی میں، اور فرمایا دوسرے صحابی کہ بھئی آپ نے پوچھا نہیں مجھے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، درخت کو جھاڑا، میں نے پوچھا کیوں کیا آپ نے؟ تو فرمایا جس طرح پتے جھڑ رہے ہیں، بندہ وضو کرتا ہے تو اس طرح اس کے جسم سے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تم سے جھاڑ دے، جھاڑنا سمجھ آ گئی؟ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس دن جب نبی کو، اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، رسوا نہ ہوں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں آپ، سمجھے؟ اس سے مراد غالباً وہ وقت ہے جب تمام لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، وہاں ہر انسان کا ایمان اس کے سامنے نور بن کر اسے راستہ دکھائے گا، جیسا کہ سورۃ حدید 12 میں گزر چکا ہے۔ وہاں پہ بھی دیکھا ہے نا، یعنی آخر تک اسے برقرار رکھی ہے، کیونکہ سورہ حدید میں گزر چکا ہے کہ منافق بھی شروع میں اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بعد میں ان سے نور سلب کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے، یہ ذہن میں ہے کہ نہیں بات؟ وہاں بھی چکر چلائیں گے، لیکن چکر زیادہ دیر چل نہیں پائے گا۔ ان کو کہا کہ جاؤ پیچھے جاؤ، دنیا میں نور لے کے آؤ۔ دنیا میں کدھر آئیں گے وہ؟ دنیا میں تو کام کرنا تھا نا، نہیں کیا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور کن سے؟
منافقوں سے، وغلظ علیہم اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ۔ وہ سمجھ آ رہی پیار محبت نہ درس دینے والے ہو، ہر وقت پیار محبت نہیں ہونا، سختی کا بھی حکم آیا ہے۔ جہاں سختی کرنی ہے وہاں کرنی ہے، نرمی وہاں پہ کرنا، وہاں بدبختی ہے، کیا ہے، بے علمی ہے، جہالت ہے، اسے گونگا شیطان کہا جائے گا۔ جہاں حق کی بات کرنی تھی نہیں کہی، کسی کو کہنا تھا کہ بھائی تیرا یہ مقام نہیں کھڑا ہونا کا، یہاں کھڑا نہ ہو، تیرا کام نہیں ہے یہ اعمال جو تو کر رہا ہے، تو اس کا حال نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ انس بن مالک جو دعا ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور میں تھے صحابی، فرمایا ان کو بلایا نا، توجہ، صحابی کو بلایا، بھئی آپ کو قتل کروں گا، شہید کروں گا، یہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں دعا پڑھ کے آیا ہوں، دعائے انس بن مالک مشہور ہے وہ، تو وہ کچھ نہیں کر سکا حجاج بن یوسف۔ وہ جو آتا نا فوراً، جس کو پسند نہ ہوتا نا، مسلمان تھا یہ بھی حجاج بن یوسف، کہتا ہے اس کو اڑا دیتا، اپنے ہاتھ سے پتہ نہیں کتنے ہزار قتل کیا اس نے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کر سکا، چلے گئے، واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا آپ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے صحابی کو کہا، کہتے ہاں حق بات کرتا ہوں بھائی، آپ ظالم ہو، یہ دو بھی تھا لیکن تھا تو مسلمان، وہ بات سمجھ گئے، مسلمانوں کا ایک بڑا بدماش تھا، لیکن اس کے ایمان کے بھی بڑی واقعات ہیں، زیر زبر بھی کہتے ہیں اس نے لگوائی ہے۔ کوئی آیا نا فابو، قرآن میں آتا ہے سورہ کہف میں، اس کا مطلب ہے کہ انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جگہ گئے نا، انہوں نے کھانا کھلاؤ ہمیں کو، انہوں نے فابو کہا، انکار کیا۔ فاتو کا لفظ اگر لگا دیا جائے تو فاتو کا مطلب ہوتا ہے آئیں کھانا کھلاتے ہیں، مطلب مفہوم ایسے بنتا ہے۔ تو وہ کسی نے کہا حجاج بن یوسف کی، یار یہ تھوڑا سا یہ نقطہ با کا نا اوپر لگا دو، ایک نقطہ نیچے والا، ایک اوپر لے ایک ایکسٹرا نقطہ لگا دو۔ انہوں نے کہا گردن اڑاؤں گا میں، سمجھتے نہیں مجھے، یعنی اتنا بھی تھا وہ، اتنا ہی مطلب غیر پڑا نہیں ہے آج کل آنگو بارہ۔ وہ واقعہ سنیں، بعد میں تھا جو بھی تھا صحابہ کے دور میں تھا وہ، مطلب آپ سچ میں نہیں وہ قرآن میں جو واقعہ ہے نا زیر زبر لگانے کا، اس کی بھی وہ کارنامہ ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے کا ہے جو سورہ کاف میں ہے، وہ لفظ کی بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں وغیرہ نے کہا یار یہ آیت ہمارے خلاف آ رہی ہے، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یہ ہم نے وہ مطلب وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام جن لوگوں سے مدد مانگی تو وہ یہودی وغیرہ تھے نا، تو یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف یہ آیت آپ کے قرآن میں یہ واقعہ بیان کر رہی ہے تو یہ ہمارے خلاف ہے، اس کو کیا کریں آپ نقطہ اوپر سیٹ کر دیں، ایک ایکسٹرا نقطہ لگا دیں، فابو کی جگہ فاتو کریں۔ تو اس نے کہا میں تو گردن اڑا دی تھی یا جو بھی کیا، بہرحال وہ صحابی چلے گئے نا انس بن مالک، تو کہتا ہے وہ دوسرے وزیر سے کہتے ہیں یہ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، کہتا جب میں وہ بات کر رہا تھا اس کے کندھے پہ شیر آئے ہوئے تھے۔ وہ شیر کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے جو بھی تھے، وہ دعا تھی جو وہ پڑھ کے آئے تھے۔ وہ اس نے کہا مجھے بتائیں دعا، انہوں نے کہا تو اس کا حال نہیں ہے کہ میں تجھے دعا بتاؤں، یعنی ہر چیز ہر کسی کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی، بات سمجھا کرو۔ وہ دعا تو آیت الکرسی تھی؟ نہیں وہ پوری دعا ہے، اس موبائل میں بھی ہے، پلے اسٹور میں بھی ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے اسٹڈی قرآن پروجیکٹ میں۔ دعائے انس بن مالک ہے، فوٹو اسٹیٹ کرا کے ظہرمان صاحب نے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو دی، مجھے بھی دی، ابھی تک میرے پاس قرآن میں پڑھی ہے، اور آپ فوٹو اسٹیٹ کروا کے اس کو استعمال کریں، روزانہ پڑھیں، سب یہاں پہ نمازیوں کو بھی تقسیم کریں، تحریک چلائیں باقاعدہ۔ حضرت مفتی تقی صاحب کا جن کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کا ایک حملہ ہوا تھا نا، ان کا ڈرائیور شہید ہو گئے تھے، یہ زخمی ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً پوچھا کیا آپ نے وہ دعا پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ سب گھر والوں نے پڑھ، لیکن شاید ڈرائیور نے نہیں پڑھی تھی یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں واقعہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہے کیا ہے ان اعمال پہ ایمان ہونا چاہیے، لیکن آزمانا نہیں ہے ہم نے، یہ نہ کہیں گے یار میں تو پڑھ کے آ رہا ہوں گولی مارما، وہ گال سمجھ گئے ہو۔ دفاع بھی ضروری ہے، حفاظت بھی ضروری ہے، ظاہری باطنی ہر طرح سے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور سختی کیجیے ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بدترین ہے ٹھکانہ ہے کیا؟ جہنم۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ،
ان کے ساتھ نرمی ہر جگہ نہیں ہے. یہاں عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نرمی ہوگی نا, بات سمجھ گیا؟ یعنی کہ ڈنگراں گوڑ اڈائی آؤ سارے وہیں بچے وہاں اڈائی آؤ, سب تو پہلے اسپتالات حملے کرو, اسکولات حملے کرو, فلاں حملے کرو. یہ کہیں پہ بھی انسانیت کا بھی درس نہیں ہے, اسلام کی درس نہیں ہے. منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جائے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. جہاد کے معنی دراصل جد و جہد کے ہیں. کس کے ہیں؟ کوشش, ہر ممکن کوشش کرو کہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہو جائے. کس سے حل ہو جائے؟ بیٹھک سے حل ہو جائے, میٹنگ سے حل ہو جائے. کیونکہ آج کل یہی ہے, میٹنگ ہی کرنے کے لیے گئے تھے نا فلسطین کے کمانڈو, اور میٹنگ اڑا دیا گیا. کر سکو تو بات سمجھ گئے ہو؟ ایسے بہرحال اس پہ ہم دوران زیادہ گفتگو کم کریں گے, بعد میں چلیں گے. اور ان کا جہاد کے معنی کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ جد و جہد کے ہیں. اس میں پرامن جد و جہد بھی داخل ہے. اس کے ذریعے کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تنفیذ مطلب نافذ کے لیے کام کی جائے. مسلح جد و جہد بھی داخل ہے. سمجھ آ گئی؟ تمام جدید اسلحہ استعمال کرنا بھی کیا ہے؟ جس کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جائے. مگر یہ مسلح جد و جہد کافروں ہی کے لیے مقابلے میں ہو سکتی ہے. منافق چونکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا سا معاملہ کیا جاتا ہے, اور عام حالات میں ان سے لڑائی نہیں کی جاتی الا یہ کہ وہ بغاوت پر اتر آئیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بھی ایک صحابی کو بتائے ہوئے تھے نام منافقین کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اس لیے یہاں پہ منافقین کے لیے آ رہا ہے, کافروں کے لیے آ رہا ہے. لیکن ہم کو ہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ منافق کون ہے, صحیح مسلمان کون ہے. اس لیے سمجھے, ہم کہہ رہے ہوں کہ یار یہ تو منافق ہے اور وہ مسلمان ہو, کیا ہوگا؟ قتل ہو جائے گا نا مسلمان. لہذا احتیاط دیکھو ہے کہ نہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. دو مثالیں بیان ہو رہی ہیں. ضربہ کا مطلب طالب علموں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مارنا. نہ مارنا قرآن میں کہیں پہ مارنے کا مجھے نہیں لگتا کہیں لفظ آیا ہو. ہر جگہ مثال دینے کے بیان میں بیان, لیکن وہ اصل میں طالب علموں کو مارنا لفظ تھوڑا سا آسان لگتا ہے, اس لیے ذرا مثال دینا, ایگزامپل دینا مشکل لگتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کیا بیان کیا جا رہا ہے. ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے مثلا ایک مثال, ایگزامپل, للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, امرأۃ بیوی کی نوح کی, وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی, یعنی دو بیویوں کا بیان ہو رہا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت کس کی؟ نوح علیہ السلام. اور کانتا وہ دونوں تھیں, تحت عبدین ماتحت دو بندوں کے, من عبادنا ہمارے بندوں میں سے, صالحین دونوں نیک تھے. بات سمجھو, دونوں بندے تو نیک تھے, فخانتاہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے, فلم یغنیا تو نہ وہ دونوں کام آ سکے, عنہما ان دونوں کو, من اللہ اللہ سے, شیئا کچھ بھی, وقیل ادخلا النار اور کہہ دیا گیا دونوں داخل ہو جاؤ. کون دونوں؟ عورتیں. ہاں, النار آگ میں, مع الداخلین داخل ہونے والے کے ساتھ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے. نبی تو سب سے برگزیدہ اور نیک ہوتے ہیں نا, پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی. اصل وفا کیا ہے؟ ایمان کے معاملے میں, اسلام کے معاملے میں بھی جو وفا کرے وہی اصل بیوی وفادار ہوتی ہے. جو کہے نہیں جی تسی چلو اپنا اسلام اب تسا مبارک تے میں اپنا آزادی مبارک, وہ بے وفا ہوگی. کیا ہوگی؟ وہ با وفا بیوی نہیں ہے. اور سمجھنے ہو گال کے نہیں, لہذا پہلے ہی ذرا صحیح کرے, وہی نہ ہوئے کہ بھائی تسی آخو میں تے بہوں نیک بڑھا کے انسان, بڑا مشکل ہے کام. پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی, وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتی تھی. سمجھ آئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتی تھی, اور حضرت نوح کے راز ان کے دشمنوں کو بتایا دیا کرتی تھی. آستین کی سام بنی ہوئی تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتی تھی. روح المعانی میں ہے یہ.
یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ متنبع فرما رہے ہیں کہ کسی قریب ترین رشتہ دار کا ایمان بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ خود ایمان نہ لائے۔ یہ نہیں کہ بھئی فلاں ساڑھا جاننے والا ہے، فلاں جاننے والا ہے، چلو جی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، کیا وہ نام بتاؤ، شابہ شابہ، آسیہ علیہ السلام، کیوں؟ اذ قالت، یہاں الٹ حساب ہے، سمجھ گئے ہو؟ وہاں پہ دونوں بیویاں کیا تھیں؟ نبی کی بیویاں نیک نہیں تھیں، ایمان والی نہیں۔ یہاں فرعون بہت بڑا بدماش، اللہ کے انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اس کی بیوی کو اللہ نے دیکھو، اذ قالت، جب وہ بولی، رب ابنی، اے میرے رب بنا، لی عندک، میرے لیے اپنے پاس، بیتن، ایک گھر، فی الجنتی، جنت میں، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون، کس سے؟ فرعون بدماش سے، فرعون سے، وعملی، اور اس کے عمل سے، کیا عمل تھا اس کا، کیا ظلم کرتا تھا، آگے ہو سکتا بیان، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، ظالم قوم سے، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ، جب اس نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا علیہ السلام، رضی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی تو ان جادوگروں کے ساتھ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ اس کے نتیجے میں فرعون نے ان پر بہت ظلم ڈھائے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ دعا فرمائی، اور بعض روایت میں ہے کہ فرعون نے ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر اوپر سے ایک پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، روح المعانی۔ یعنی زیادہ تر مشہور یہی واقعہ کہ ان کی جو باندھی تھی ان کی سے، یعنی حضرت آسیہ کی کیا تھیں، خدمتگار تھیں، وہ بھی ایمان لائی تھی، پھر اس کو دیکھتے دیکھتے بسم اللہ وغیرہ پڑھتی تھی وہ، غالباً یہی واقعہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ وہ نمرود کی بیوی تھی، اچھا چلو، نیچے گرے تو انہوں نے اٹھاتے بسم اللہ پڑھا تو نمرود نے کیسا بن کر، ہاں جب بچے تھے چلیں، ان کا بھی کیسا ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ ٹرائی کر دیا تو ایسا ہی ہے، اور کیسا بن کا بھی مار دیا تھا ان کے تو کھال اسی لیے فرعون کو فرعون ذی الاوتاد، سورہ اس میں کس میں، فجر میں فجر میں فرمایا گیا کہ میخوں والا فرعون یہ کام کرتا تھا، اوروں کے ساتھ بھی کرتا ہوگا میخوں، یہ آپ نے تو اس میں دیکھا ہوگا نا ارطغرل میں، وہ نویان کو، یا اس کو نویان کو تو نہیں، نویان نے بلکہ ارطغرل کو، وہ تو نقلی ہوتا ہے سارا کچھ نا، وہ سارا نقلی ہوتا ہے نا، لیکن کسی کام میں اصلی ہوتا مطلب ایسے وہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں، مطلب وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ وَمَرْيَمَ، اور مریم، ابنت عمران، کس کی بیٹی؟ عمران۔ شاباش، سورہ آل عمران انہی کے نام پر ہے۔ یہ کیا، یہ کوئی خون تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، آل عمران جو آیا ہے نا، سورہ تیسری جو سورۃ قرآن کی، بیٹی عمران کی، التی احسنت، وہ جس نے حفاظت کی، فرجہ، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، تو پھونک دیا ہم نے، فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، وصدقت، یعنی یہ بھی بہت خطرناک لوگ ان الفاظوں کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو دشمن لوگ ہیں نا، عیسائی، اپنی روح سے، وصدقت، اس نے تصدیق کی، بھی کلمات، ان کلمات کی، ربھا، اپنے رب کے، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی، وکانت، اور تھی وہ، من القانتین، فرما بردار لوگوں میں سے۔ نیز عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، تیسری مثال ہے یہ، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، شادی نہیں کی، اور شادی کے علاوہ بھی تعلق نہیں، ناجائز تعلق نے اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو، انہوں نے خود بھی بچایا، اللہ نے بچایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ لوگوں نے پورے مریم میں واقعہ ہے نا، بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو سارا نے، یہ کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ان کے بھی بھائی کا نام ہارون تھا۔ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، یہ ایک اور ہارون تھے۔ تو کسی کے بہن کو کوئی ایسا واقعہ بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے تیرا بھائی تو ایسا نہیں ہے بھائی، تو ایسی ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں لوگ، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ اب ان کو بیوقوفوں کو کیا پتہ تھا یار، اللہ تعالیٰ نے نظام ہے، اللہ جو کریں کر سکتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا
اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ نیز عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر جنہوں نے اپنی عصمت کو کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایک روح پھونک دی۔ اور سمجھ آئیے اپنی تو الفاظ سمجھا کرو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں روح ہے، استغفر اللہ، الفاظ پہ چکر بھی چلاتے ہیں لوگ۔ اپنے امر سے، اپنے حکم سے اللہ نے روح پھونک دی۔ جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا، انہوں نے پھونک ماری، یعنی کچھ نہ کچھ دنیاوی معاملات کرنے پڑتے ہیں نا، ورنہ ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو بھی تھوڑی سی تسلی دی کہ کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، پھونک ماری ہے، یہ وہ جو کچھ نہ کوئی دم درود علیہ السلام نے ساڑھے کام بڑھ گئے، اپنی روح پھونک دی۔ اور انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ طاعت شعار لوگوں میں شامل تھیں۔ اسی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ہماری سورت تحریم 28واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مختصر دعا فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ 11ویں سپارے سے سفر شروع ہوا، 28ویں پہ پہنچا ہے، کمی بیشی معاف فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سفر کو جاری رکھیے، قرآن حدیث کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری مسجد کے ساتھ آسانی فرمائیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ترقیات نصیب فرمائیے، ہر قسم کی مشکلات دور فرمائیے۔ یا اللہ کوئی بھی بجلی کا بل ہو، کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، یا اللہ دور فرمائیے۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے سب کی مدد فرمائیے، سب کے لیے روزی کے ذریعے پیدا فرمائیے۔ یا اللہ سب بچوں کو صحیح قرآن پڑھنے والا قاری، عالم، بعمل بنائیے، سب کو یا اللہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ یہ سب جہاں جہاں جائیں، دین دنیا کے ہر شعبے میں آپ کے قرآن کی دعوت دیں، آپ کے دین کی تبلیغ کریں۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرمائیں، ہم سب کے، ہماری نسلوں کے، ان بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، ایمانی حفاظت فرما، اسلام اور ایمان کے اوپر یا اللہ ہم ثابت قدمی عطا فرما، اور یا اللہ ایمان پر ہمیں مرنا جینا نصیب فرما، اسلام کے اوپر ہماری موت بھی ہو، جینا مرنا ہو، استقامت نصیب فرمائیے، اور یا اللہ صحیح طور پر ہمیں قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔